حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. کیا گود میں دودھ پیتے بچے کے لیے بات کرنا ممکن ہے؟ جی ہاں، اگر اللہ چاہے، جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے، تو گود میں دودھ پیتے بچے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کی طرف صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. آئیے قصہ سنتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کیا. سب سے پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پر صاحب جریج، جس کا قصہ یہ ہے کہ جریج بنو اسرائیل کا ایک عابد اور زاہد انسان تھا. اپنے لیے اس نے گرجا گھر بنا رکھا تھا اور اسی میں وہ رہا کرتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا. ایک دن کی بات ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کی ماں آئی اور اس نے اسے پکار لگایا، اے جریج، اے جریج. انہوں نے دل میں سوچا اور کہا کہ اے میرے رب، ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. چنانچہ وہ نماز میں لگا رہا. ماں لوٹ گئی، کل ہو کر پھر آئی. اب بھی دیکھتی ہے کہ جریج نماز پڑھ رہا ہے. پکار لگائی، جریج. اس نے کہا، میرے رب، ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے. چنانچہ وہ نماز میں ہی لگے رہے. کل ہو کر کے پھر آئی، دیکھا کہ جریج نماز ہی میں ہیں. پکار لگائی، جریج. اس نے کہا کہ اے میرے رب، ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. چنانچہ وہ نماز میں لگا رہا. اس پر ان کی ماں نے ان پر بددعا کیا، کہا، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المؤمسات. اے اللہ، اس وقت تک جریج کو موت نہ آئے جب تک کسی بدکار اور زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بنو اسرائیل جریج اور اس کی عبادت کا آپس میں تذکرہ کیا کرتے تھے. ایک بدکار عورت تھی جو حسن و جمال کی پری تھی. اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دامن عشق میں پھانس کر دکھا دوں. چنانچہ وہ بدکار عورت بن سنور کر جریج کے سامنے آئی اور اس نے اس کو بدکاری پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن جریج اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا. اب یہ عورت ایک چرواہے کے پاس آئی، جو چرواہا جریج کے گرجا گھر میں ٹھہرا کرتا تھا. اس پر اس بدکار عورت نے خود کو پیش کیا. چنانچہ اس آدمی نے اس سے زنا کیا اور وہ حمل سے ٹھہر گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے اس بچے کی نسبت جریج کی جانب کر دی کہ یہ بغیر نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ جریج کا ہے. یہ خبر سنتے ہی لوگ آئے اور بغیر تحقیق کے جریج کا عبادت خانہ گرا دیا. انہیں ان کی عبادت گاہ سے
نکال کر کے باہر لائے، خوب برا بھلا کہا، مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے اور تجھ سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا کہ بچہ کہاں ہے، بچہ کو لایا جائے۔ لوگ بچے کو لے کر کے آئے۔ اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کے پاس آیا، اس کے پیٹ پر انگلی رکھی اور اس سے پوچھا، یا غلام من ابوک، بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سنتے ہی قوم کے لوگ اپنے عمل پر پچھتانے لگے، اسے چومنے اور بوسہ لینے لگے، اور سب نے جریج سے معذرت کی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا عبادت خانہ، آپ کا گرجا گھر سونا چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ویسا ہی گرجا گھر بنا دیا۔ صاحب جریج یہ دوسرا بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں بات کی تھی۔ تیسرا بچہ جس نے ماں کی گود میں بات کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار گزرا جو نہایت زرق و برق اور دیدہ زیب لباس میں ملبوس تھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اسی جیسا بنا دے۔ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ پھر اپنی ماں کے سینے سے چمٹ کر کے دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور آپ اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں۔ بچے کی دودھ پینے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، جب کوئی قصہ اور واقعہ بیان کرتے تھے تو اس کیفیت کو بتانے کے لیے عملی طریقہ بھی اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں، بچے کے دودھ پینے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ پھر ایک باندی کو بچے کے قریب سے لے جایا جا رہا تھا، جس کے مالک اس کو مار رہے تھے۔ بچے کی ماں وہاں پر دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے یعنی بچے کی ماں نے دعا کیا، اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنا۔ بچے نے پھر اپنی ماں کے سینے سے منہ ہٹایا اور کہا، اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تب اس عورت نے اپنے بچے سے پوچھا، ایسا تو کیوں کہتا ہے؟ بچے نے کہا، وہ زرق و برق لباس میں ملبوس آدمی ظالم تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے، تم نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا تھا۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، اور وہ ہیں سب سے پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے نمبر پر جریج الراہب کے قصے میں بدکار عورت کا بچہ، اور تیسرے نمبر پر دودھ پلانے والی عورت کا بچہ جو بنو اسرائیل ہی کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ ماں کی گود میں بات کرنے کا قصہ یہ ہے کہ اللہ کی چاہت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوں، چنانچہ مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آبادی سے باہر ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام خاموش تھیں۔ جب قوم کے لوگوں نے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، سورہ مریم آیت نمبر 30 اور 31، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ پہلا قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ماں کی گود میں بات کرتے ہیں اور اپنی ماں کی پاک دامنی اور براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا قصہ جریج العابد کا ہے، جس میں آتا ہے کہ جریج کی ماں 3 بار اس کے پاس ملنے کے لیے آتی ہے، آواز لگاتی ہے، اور ہر بار جریج نماز میں ہوتا ہے، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ بالآخر ماں بددعا کرتی ہے، بددعا لگ جاتی ہے، اور ایک بدکار عورت اس کے پاس آ کر اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن وہ اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ تب وہ ایک چرواہے سے منہ کالا کرتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جریج پر تہمت لگا دیتی ہے۔ بالآخر جریج بچے کو بلاتا ہے، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بچے کو گویائی عطا فرما دیتا ہے، اور بچہ بول اٹھتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اس قصہ سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی ابتلاء و آزمائش کا سبب ہے۔ یہ نیک بندہ اسی نافرمانی کا شکار ہوا، حالانکہ جریج نماز میں تھا اور ماں سے نماز نے اسے مشغول کر رکھا تھا، پھر بھی ماں کی بددعا لگ جاتی ہے۔ یہیں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بندہ اگر نماز میں ہے اور اسے ماں پکار لگا رہی ہے، ماں اسے بلا رہی ہے، تو کیا اسے اپنی ماں کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس حوالے سے علماء کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نفلی نماز میں ہے اور ماں یا باپ یا ان میں سے کوئی ایک پکار رہے ہیں اور اسے معلوم ہے کہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ماں یا باپ کو برا نہیں لگے گا، تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا کرے تاکہ ماں باپ کی پکار کا جواب دے سکے۔ ہاں، اگر اسے پتہ ہے کہ ماں کو اذیت ہوگی تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی نماز میں ہے، اس لیے نماز توڑ کر کے ماں کی پکار کا جواب دے۔ البتہ اگر وہ فرض نماز میں تھا تو ایسی حالت میں وہ نماز نہیں توڑ سکتا، اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا کر کے سلام پھیر دے، پھر ماں باپ کی پکار کا جواب دے۔ اس قصہ سے نافرمان اولاد کو سبق لینا چاہیے۔ آج کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کی سزا بھگت رہے ہیں
اور کبھی کبھار ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس قصہ سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر بد دعا کرنے سے پرہیز کریں۔ ماں باپ کی جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں ویسے ہی بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بد دعا کرنے میں احتیاط برتیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشیمانی ہو، بعد میں شرمندہ ہوں کہ کاش کہ ہم نے بد دعا نہ کی ہوتی۔ پھر اس بد دعا پر غور کیجئے، ماں نے بد دعا کیا کی تھی؟ بہت بڑی بد دعا کر دی تھی۔ ماں نے بد دعا صرف یہ کی تھی کہ اے اللہ، جب تک جریج کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے تب تک اس کی موت نہ واقع ہو۔ یہ نہیں بد دعا کیا تھا کہ بدکار عورت سے بدکاری کر لے، بدکار عورت کا جب تک منہ نہ دیکھ لے تب تک کہ وہ نہ مرے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑے شوق سے بدکار عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے فین بنے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن پر اپنی چاہت اور پسند سے ایسی بدکار عورتوں کو فالو کرتے ہیں اور ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا، والعیاذ باللہ۔ اور سب سے اہم سبق اس قصہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولیاء کی کرامتیں برحق ہوتی ہیں، کہ دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دیا اور جریج کی براءت کے لیے اس نے بات کی۔ جریج کے قصے سے دشمنان اسلام کی سازشوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں انہوں نے امت مسلمہ اور نئی نسل کو بدنام کرنے کے لیے عورت اور شہوت کا ہتھیار استعمال کیا ہے۔ خاص طور پر آئیڈیل لوگوں کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو علماء کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا حربے نہیں استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دراصل اسی سازش کا شاخسانہ ہے۔ اس قصہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی بھی خبر کی تصدیق میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور بغیر دلیل کے تہمت پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ جیسا کہ بستی والوں نے بدکار عورت کے الزام کی فوراً تصدیق کر دی اور جریج کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ نہ جاننے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر ہم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھیں اور بعد میں ہمیں پشیمانی ہو، بعد میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں تیسرا قصہ بنو اسرائیل کی ایک عورت کا ہے جو ایک دن اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے زرق برق لباس میں ملبوس ایک آدمی گزرا تو اس کے ڈیل ڈال سے بہت متاثر ہوئی اور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس کے جیسے بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی سے منہ ہٹاتے ہوئے کہا، اے اللہ، مجھے اس کے جیسے مت بنا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا
جسے لوگ مار رہے تھے اور مارتے مارتے لے جا رہے تھے۔ ماں نے دعا کیا، اے اللہ تو میرے بیٹے کو اس عورت کے جیسے مت بنا۔ بچے نے پھر ماں کی چھاتی سے منہ ہٹایا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس عورت کے جیسے بنا۔ ماں نے فوراً وجہ پوچھی، بچہ بات کر لے رہا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بچے نے بتایا کہ زرق برق لباس میں ملبوس آدمی ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے۔ بچے کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک و صاف انسان بنا، جیسے یہ عورت ہے ظالم نہ بنا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ظاہر میں ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں وہی ہو، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 بچے ہوئے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، لیکن محققین علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے سوائے اصحاب اخدود کے واقعہ کے، جس میں ایک بچہ بات کرتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بادشاہ، جادوگر اور راہب کے قصہ کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اصحاب الاخدود کا قصہ، جس میں بچے کے بات کرنے کی صراحت آئی ہے کہ ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ لایا گیا۔ عورت آگ میں کودنے سے جھجک محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دے دیا۔ بچے نے کہا، یا اماں اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہے، صحیح مسلم کی اس روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ بچہ دودھ پینے والا تھا، لیکن مسند احمد کی روایت میں جو صحیح روایت ہے صراحت ہے کہ وہ بچہ دودھ پینے والا تھا۔ البتہ اس روایت کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ وہ بچہ اگرچہ دودھ پینے والا تھا، وہ بچہ اگرچہ چھوٹا تھا، لیکن وہ گود کا بچہ نہیں تھا، یعنی بچہ بات کرنے والا تھا، اسے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا تھا، اس لیے بچے نے بات کیا۔ اس لیے یہ بچہ ماں کی گود میں بات کرنے والے بچوں میں شامل نہیں ہوتا۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ بچہ بھی ماں کی گود میں بات کرنے والے بچوں میں شامل ہے، اور صحیحین میں 3 بچوں کے گود میں بات کرنے کی جو تحدید آئی ہے کہ 3 ہی بچوں نے ماں کی گود میں بات کیا، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت آپ کو صرف 3 بچے کا ہی علم تھا، بعد میں آپ کو اور بچے کا علم ہوا۔ اس ناحیہ سے یہ چوتھا بچہ بھی ماں کی گود میں بات کرنے والا ٹھہر جاتا ہے، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ بچہ بات کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے بات کر کے اپنی ماں کو سمجھایا۔ دوسری روایت جس میں آتا ہے کہ ماں کی گود میں بچے نے بات کی تھی، شاہد یوسف سے متعلق یہ روایت ہے۔ یوسف علیہ السلام پر جب عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالا اور زبردستی زنا پر آمادہ کرنا چاہا تو اس وقت دودھ پیتے ایک بچے نے بات کی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر کی بیوی
یعنی زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے۔ اس روایت کا جواب امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ بڑا آدمی تھا، گود کا بچہ نہیں تھا، دودھ پینے والا بچہ نہیں تھا، کیونکہ اگر بچہ ہوتا تو اس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ وہ جھوٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی براءت کے لیے دلیل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ شاہد یوسف علیہ السلام کا گواہ داڑھی والا کوئی مرد تھا۔ تیسری روایت، ماں کی گود میں بات کرنے والوں میں ایک فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے بیٹے کا نام بھی آتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسراء کی رات میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ خاتون ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے کہا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے باپ کو مراد لے رہی ہے؟ عورت نے کہا کہ بالکل نہیں، بلکہ اللہ میرا رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ کو خبر کر دوں؟ عورت نے کہا کہ کر دو۔ چنانچہ اس نے خبر کر دیا۔ فرعون نے اس خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اے فلانا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے یہ سنتے ہی تانبے کی ایک ہانڈی میں خوب تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو اس جوش مارتے تیل میں اس کے سارے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیا گیا اور سارے بچے جل بھن گئے، یہاں تک کہ اس کے دودھ پیتے بچے کی باری آئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی قوت دے دی۔ بچے نے کہا، یا اماں اصبری فإنکی علی الحق، امی جان صبر کرو، تو حق پر ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت آسان ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، جبکہ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد پر اپنی تعلیق میں اسے صحیح کہا ہے، اور شیخ شعیب الارناؤت نے بھی تخریج المسند میں اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ گویا اس حدیث کی صحت اور ضعف میں اہل علم کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم صحیح مان لیتے ہیں تو بات کرنے والے 3 سے زیادہ بچے ٹھہرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم نئے نبوی قصے کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔